اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاعتصام۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليهود لعمر یا امیر المؤمنین لو ان علینا نزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال عمر انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ نزلت یوم عرفۃ فی یوم جمعہ سمع سفیان مسعرا ومسعر قیسا وقیس طارقا۔ ماشاءاللہ۔ کتاب الاعتصام ہے نا، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان، مراد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہے نا۔ یہ وَاعْتَصِمُوا اسی مصدر اعتصام کا فعل امر ہے، لہذا معنی ہوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ عنوان قرآن مجید کی اسی آیت سے مستنبط ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ تو اللہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید ہے جس کی تلاوت عبادت ہے، اور سنت سے مراد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات ہیں، اور جس فعل کا آپ نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ سنت کا معنی لغت میں راستہ کو کہتے ہیں، طریقہ کو کہتے ہیں، اور اصولین اور محدثین کی اصطلاح میں سنت اس راستہ کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے عمل کے لیے متعین فرما دیا۔ یہ اصولین اور محدثین کی اصطلاح میں سنت اس راستہ کو کہتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے عمل کے لیے متعین فرما دیا۔ اور بعض فقہائے کرام کی اصطلاح میں سنت وہ حکم ہے جو مستحب کے مترادف ہو۔ بعض فقہاء نے کیا کہا؟ سنت وہ حکم ہے جو مستحب کے مترادف ہو، ٹھیک ہے۔ اور سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت
واجبہ، دوسری سنت غیر واجبہ جس کو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فرض کی تفسیر کی ہو۔ سنت واجبہ وہ سنت ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فرض کی تفسیر کی ہو، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کام کا حکم دیں یا جس کام سے روکیں یا جس کام کو کریں تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے، جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو۔ آپ نے اس کی وضاحت نور الانوار میں پڑھ لیا ہے۔ سنت واجبہ، سنت مؤکدہ جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ ہو یا سہون نہ ہو یا تبعن نہ ہو، اور سنت غیر واجبہ وہ سنت ہے جس فعل کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور نفل کیا اور کسی شخص کے لیے اس سنت کے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں بتایا ہے نا۔ یہی تو سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ بہرحال باب ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ حدیث دیکھیے، حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک یہودی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اے امیر المؤمنین اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی، اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مفہوم آیت کیا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو اگر یہ آیت نازل ہوتی تو کیا کرتے؟ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم اس دین کو عید قرار دیتے، تو ہم ضرور اس دین کو عید بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، یہ آیت عرفہ کے دن، جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ سفیان نے مسعر سے سنا، مسعر نے قیس سے سنا، اور قیس نے طارق سے سنا۔ جی کیا معلوم؟ اس حدیث مبارک میں کیا بیان ہوا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا، اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے، یعنی ہر سال اس دین کو عید قرار دیتے، کیونکہ اس دن میں ہمارے لیے دین مکمل ہوا۔ دین، ہاں، عید بنا لیتے۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ یہ عید عود سے ماخوذ ہے۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی، عید کا معنی ہے بار بار آنے والا، تو چونکہ عید ہر سال لوٹ کر آتا ہے اور وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے،
یہودی نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی، یعنی ہماری شریعت توریت میں نازل ہوتی، تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا کہ ہم اس دین کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جو جس دن اور جس مقام پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ تو عرفہ اور جمعہ کا دن تھا، یہ بتانے کا کیا مطلب یہ کہ ہے یہودی اگر یہ آیت تم میں نازل ہوتی تو تم اس دین کو عید بنا لیتے۔ ارے ہم بھی تو اس دین کو عید بنائے ہوئے ہیں، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ جمعہ ہفتہ کی عید ہے۔ اچھا، عرفہ کو عید کا دن کیوں قرار دیا؟ چونکہ عرفہ عید کی رات کا کو کہتے ہیں، عید کی رات کو 9 ذی الحجہ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ تو رات تک عرفہ ہے، اس دن کو عید کا دن اس لیے قرار دیا کہ وہ عید کی رات ہے۔ کیا سمجھ شریف میں بات آئی؟ جب کسی خوشی کا دن ہو، کوئی خوشی کا دن ہو تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہاری اوپر اپنی نعمت کو پوری کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، تو یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ لہذا عرفہ اور جمعہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تو عرفہ کا دن بھی عید ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں تو ظالموں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ عید تو 2 ہی ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ایک تو ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو ظالم سے کہیے گا کہ ظالم ہم عید میلاد النبی کہہ دے، تم اعتراض کرتے ہو 2 عید ہی ہے، جمعہ عید کا دن نہیں ہے۔ ہر مہینے میں 4 عید آتی ہے اور 4 جمعے میں لوگ خوشی مناتے ہیں، تو یہ 1-2 ہی عید نہیں ہے بلکہ سینکڑوں عیدیں ہیں۔ بہرحال تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کے تمام امور اس آیت کے نزول کے وقت مکمل ہو گئے تھے۔ دین کے جو احکامات تھے وہ سب اسی دین میں مکمل ہو چکے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ کتنے دن پہلے؟ 80 دن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی حکم نازل۔ لہذا اب قیاس جو کرتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ احکام تو مصطفیٰ کریم کے وفات اور وصال اور دنیا سے رخصت ہونے سے 80 دن پہلے نازل ہو گئے تھے، سب احکام پورے ہو گئے تھے۔ دین کا کوئی اصول، دین کا کوئی حکم باقی نہیں رہا تھا۔ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اصول ارکان اور جو ان پر احکام متفرع ہوتے ہیں وہ کامل ہو گئے ہیں، وہ اصول ارکان مکمل ہو چکے ہیں، دین کے اصول اور احکام کامل ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن قیاس یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ تو کتاب اللہ ہی سے
مستنبط ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جب احکام مکمل ہو گئے تو دوسرے احکام صحابہ کرام کے فرمودات وغیرہ اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟ تو سرکار صحابہ کرام کے ارشادات، فرمودات، معمولات یہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمودات ہیں۔ رب نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیاس کرنے کا حکم دیا ہے اور قیاس کرنے کو مقرر رکھا ہے، لہذا دین کے کامل ہونے میں قیاس بھی داخل ہے۔ بہرحال پورا ترجمہ آ گیا آپ لوگوں کو، مفہوم ہو گیا۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ آیت امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الاعتصام میں اپنی عادت کے مطابق رکھا کہ جو باب باندھتے اس مطابق اگر کوئی آیت کریمہ ہوتی تو آپ اس کو بیان کرتے، لہذا اسی مطابق آپ نے اس آیت کو اس باب کے تحت بیان کیا۔ اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک انه سمع عمر الغد حين بايع۔ اتنا ترجمہ پہلے کریے۔ حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے مجھے خبر دی انس بن مالک نے انه سمع عمر الغد بايع، صفحہ پلٹنا ہوگا کہ حضرت عمر سے سنا اس کے اگلے دن، جی مجھے خبر دی انس بن مالک نے، انہوں نے حضرت عمر سے سنا الغدا حین بايع، اس کے اگلے دن جس دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی تھی، یہ اس کے اگلے دن جس دن کے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی تھی۔ وَاسْتَوَى عَلَى مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشہد قبل ابی بکر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر پر سیدھے بیٹھ گئے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر پر سیدھے بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ فقال اما بعد فاختار اللہ لرسولہ صلی اللہ تعالی وسلم الذی عنده علی الذی عندکم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله۔ فقال اما بعد، پھر کہا حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہاری دنیا کے اوپر اس اجر و ثواب کو پسند فرما لیا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمہاری دنیا کے اوپر اس اجر و ثواب کو پسند فرما لیا جو اس کے پاس ہے، اور اس کتاب کو پسند فرما لیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے۔
تو تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، فخذوا بہ، تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تہتدوا، ہدایت پر رہو گے، وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی کتاب کے ساتھ ہدایت دی تھی۔ سمجھ شریف میں بات آئی، یعنی اس کتاب کے ذریعے رسول پاک کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، تم بھی اسی کتاب یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ رب العزت تمہیں بھی اس کے ذریعے ہدایت عطا کرے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی۔ حدیث میں آپ نے کیا پڑھا؟ الغد بایع المسلمون ابا بکر، الغد کا لفظ ہے، کیا مطلب اس کا؟ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بعض صحابہ نے بیعت کی تھی، اس کے اگلے دن آئندہ کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان دیا تھا کہ صحابیوں، رسول پاک کو اللہ رب العزت نے کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دی، تم بھی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اللہ رب العزت تمہیں بھی ہدایت عطا کرے گا۔ اگلی حدیث، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله تعالى وسلم إليه وقال اللهم علمه الكتاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے جسم مبارک کے ساتھ لپٹایا، چمٹا لیا، لپٹایا، اور یہ دعا کی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ جی اس سے پہلے بھی آپ اس طرح کی احادیث بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کیوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی تھی، کب دیا تھا؟ تو اس کے دو اسباب بیان کیے ہیں محدثین نے، شارحین نے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء گئے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما۔ ہے اور صحیح مسلم شریف میں اتنا اضافہ ہے، جب آپ بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے، تو آپ نے دعا کی اللہ اس کو سمجھ عطا فرما۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ بتایا ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے ایک رات گزاری، اس میں آپ رات کو اٹھے، پڑھ چکے آپ ہے نا، پڑھ چکے آپ، اٹھے، مصطفیٰ کریم نے وضو فرمایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو کان پکڑ کر بائیں طرف کیا اور پھر آپ کو نماز کے بعد گلے سے لگایا اور دعا فرمائی کہ اللہ اس کو سمجھ عطا فرما۔ تو مصطفیٰ کریم کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور آپ مفسر اعظم بن گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب کا مکمل علم عطا فرمایا، اس وقت یہ دعا آپ نے فرمائی تھی۔ اگلی حدیث، حدثنا عبداللہ بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت اوفا ان ابا المنہال حدثه انه سمع ابا برزة
قال ان اللہ تعالی یغنیکم او نعاشکم بالاسلام و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن صباح نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عوف سے سنا کہ بے شک ابو المنہال نے اس سے حدیث بیان کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اسلام اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبب سے تم کو غنی کر دیا، تم کو اسلام کی وجہ سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے تم کو غنی کر دیا یا تم کو سر بلند کر دیا، او نعشکم یا تم کو سر بلند کر دیا۔ قال ابو عبداللہ وقع ہاں ہونا یغنیکم وانما ہوا نعشکم ينظر فی اصلی کتاب الاعتصام۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا یہاں یغنیکم واقع ہوا ہے اور کتاب الاعتصام کی اصل میں نعشکم دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی، دو ایک روایات گھنٹی لگ گئی، ایک روایت باقی ہو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه واقر لك بالسمع والطاعه على سنة الله وسنة رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم فيما استطعت۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ وہ اس کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، اس کی بیعت کو قبول کرتے ہیں، اور یہ لکھا کہ میں تمہارے احکام سنوں گا اور ان کی اطاعت کروں گا بشرطے کہ تمہارے احکام اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، جہاں تک میں اس کی طاقت رکھوں گا، جہاں تک میرے اندر طاقت ہو۔ اگر تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کے مطابق عمل کرو گے تو میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے رسول کی سنت سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شریعت ہے، یعنی میں تمہاری اطاعت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کروں گا۔ چلے یہیں تک باب مکمل ہوا، یاد کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔